جتنے بھی میرے آنریبل ممبران نے سیلاب سے متعلق جو بات کی ہے، میں اس کو انڈورس کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس کو بڑے سنجیدگی سے دیکھا جائے، اس لیے کہ یہ آسمانی آفت ہماری آزمائش کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر بھی ان کی امداد کی جائے کم ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ سر یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 11 اپریل کو ہمارے 125 ممبران نے استعفے دیے نیشنل اسمبلی سے۔ 13 اپریل کو باقاعدہ ڈپٹی اسپیکر نے پورا ضابطہ اور کارروائی کے ساتھ ان کو منظور کیا، اور آج ان کو حصوں اور بکھروں میں تقسیم کر کے امپورٹڈ حکومت اب 11 افراد کے لیے الیکشن کا انعقاد کا طریقہ کار کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی طرف سے باقاعدہ طور ذرا بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، برچے کیوں لگ رہی ہیں آپ کو؟ اس امپورٹڈ حکومت کو چاہیے کہ ایک سمبل دے دے الیکشن کمیشن کو، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے۔ یہ قطعاً ہمارے لیے منظور نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی ساری بساط کھو چکا ہے، اپنے ساری عزت اور توقیر کھو چکا ہے، اور اگر ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے تو پورے ملک کے اندر الیکشن کرائے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور ایک عوام کی مینڈیٹ آپ کے سامنے آ جائے کہ کس طریقے سے آپ ملک کو ہم نے چلانا ہے۔ لیڈر آف دا ہاؤس سر، لیڈر آف دا ہاؤس سر، آرڈر ان دا ہاؤس، لیڈر آف دا ہاؤس بات کریں پلیز۔ سینیٹر سواتی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا ہاتھ شروع سے ہی بہت بھاری ہے الیکشن کمیشن پہ۔ وہ ایک موقر آئینی ادارہ ہے، پہلے بھی آپ نے چڑھائی کی تھی اور پھر ریٹن معافی لکھ کے آپ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ خدارہ قومی اداروں کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہ کرے۔ آپ کے لوگوں نے استعفے دیے ہیں، وہ کاہے کے استعفے منظور ہوئے ہیں؟ نہ پارلیمنٹ لاجز چھوڑ رہے ہیں، نہ تنخواہیں چھوڑ رہے ہیں، منسٹر کالونی کے گھر نہیں چھوڑ رہے، گاڑیاں واپس نہیں کی ہوئی کئی لوگوں نے، کہ ادھر سے کھا بھی رہے ہیں، ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو باعزت چلے گئے ہیں۔ وہ دیکھیں جا کے، آج میرے ساتھ چلیں، اگر لاجز میں ان کے قبضے برقرار نہ ہوں، ایون میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو بہت موقر، بہت بھاری بھرکم وزراء میں سے کچھ لوگوں نے ابھی تک منسٹر کالونی کا قبضہ بھی نہیں چھوڑا ہوا، جو کہ 15 دن میں چھوڑنا تھا۔ 124 بندوں کو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے نوٹسز دیے ہوئے ہیں کہ آ کے آپ بتائیں، وہاں تو جاتے نہیں ہیں۔ 40 روز سے زائد کی غیر حاضری ہے اسمبلی سے۔ تو یہ باتیں سر اس طرح اتنی آسان نہیں ہیں۔ آپ کا ادارہ ہے، آپ کے مقرر کردہ ہیں چیف الیکشن کمشنر، اگر یہ بات غلط ہے تو آپ اس کا جواب دیں۔ یہ نام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ٹریری کے ممبرز نے پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 213 قائم ہوتی ہے، اس میں چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر صاحب کا نام وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے عمران خان صاحب کی مرضی اور اجازت سے ٹریری بینچز نے دیا۔ اب اگر وہ ممنوعہ فنڈنگ میں فیصلے کی تاریخ 7 سال بعد فکس کر ہی بیٹھے ہیں تو یہ چڑھائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ خدا کے لیے آپ کے ادارے ہیں، آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں آتے، تنقید ضرور کریں لیکن تباہ کاریاں نہ کریں۔ میری صرف اتنی استدعا ہے، اور اپنے ممبر سے کہیں کہ اگر انہوں نے واقعی استعفے دیے ہوئے ہیں تو کم از کم جو سرکاری مراعات ہیں، جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں، سرکاری سٹاف ہے، انہیں بھی معافی دے دیں۔ اتنی سی بات تھی۔ سواتی صاحب بھی سیلاب پہ بات کریں جی۔ میں بات کروں گا۔ بنیادی طور پر ہمارا یعقوب بابر جو ہے ہمارا نامینی تھا، میں اس کا باقاعدہ طور پر ممبر تھا اور پارلیمانی امور کا وزیر تھا۔ کسی طرح بھی جس کا نام آپ نے لیا، میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، کسی طرح بھی ہمارا نامینی نہیں تھا سر۔ الیکشن کمشنر متنازع ہے سر، مجھے آپ بات کرنے دیں۔ میں نے آپ کی جی سر، جب آپ نے بات کی ہے میں نے بولا جی سر پلیز آپ بات کریں سر۔ سواتی صاحب میری طرف دیکھیں جی، سواتی صاحب چیئر کو ایڈریس کریں سر۔ سر بنیادی طور پر یہ 2 نمبر کا آدمی ہے، کسی طرح بھی ہم اس کو، کسی طرح بھی پی ٹی آئی کی حکومت، پی ٹی آئی کی پارٹی جو ہے کسی صورت میں امپورٹڈ حکومت کا یہ پلانٹڈ آدمی جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے، اور اگر ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے تو سارے الیکشن کی طرف جانا ہے۔ یہ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ان کو اچھا لگے، جو ان کا طریقہ کار ہو۔ انہوں نے اپنا حشر ہے، اے اللہ تیرا شکر
اعتماد کرتے ہوئے ان کا تختہ درن کر دیا اور اب انشاءاللہ تعالیٰ امپورٹڈ حکومت چند دن کی مہمان ہے اور خدا کے فضل سے ان کی حکومت کا یہ خاتمہ ہوگا. تھینک یو. نسیمہ احسان صاحبہ. شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے مجھے بولنے کا موقع فراہم کیا. ادب کر لیتے ہیں جی، کر لیں جی ایکسپین. جی نسیمہ احسان صاحب. جناب چیئرمین، آپ کی گفتگو سنی. آپ نے کہا کہ بلوچستان کے لیے، پورے ملک کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. میں ایک شعر یاد آیا، ایک برق بلا کود گئی سارے چمن پر، تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے، کب کٹتی ہے شب اجراں صرف اشک بہانے پر، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. جناب بلوچستان کے لیے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور بلوچستان کو سننے کے لیے یہاں پہ صرف سنا جاتا ہے، عملی اقدام نہیں کیا جاتا ہے. جناب چیئرمین، کئی دفعہ میں نے بلوچستان کے حوالے سے، جو ہمارا پچھلے ٹینیور تھا، میں بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے لوگوں کے حوالے سے جب بھی بولتی تھی، ہمیں صرف دیواریں ہی سنتی تھی. دیواروں کی زبان نہیں ہوتی ہے، صرف کانیں ہوتی ہیں. جناب حالیہ بارشوں کی اگر بات کیا جائے، جیسے میرے بھائی کاؤدہ بابر صاحب نے یہاں پہ فرمایا کہ یہاں پہ ہمیں کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن جیسے کہ انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بات کی، جناب چیئرمین، میڈیا باقی صوبوں کی چھوٹی سی چھوٹی خبروں کو، میرا ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے اپنے میڈیا کے بھائی بہنوں سے کہ باقی صوبوں کے چھوٹی سی چھوٹی خبروں کو ایڈ لائن بنا کر دکھاتے ہیں، اور بلوچستان کی بڑی سے بڑی خبروں کو ایک کیا کہیں پچھلے پیج پہ اخبارات کے، یا پھر چھوٹی موٹی خبر کر کے اس کو سنی انسنی یا دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں. لیکن جناب ابھی آپ نے دیکھا ہوا ہے، آپ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، میں خود بھی بلوچستان کی بیٹی ہوں، بلوچستان سے تعلق رکھتی ہوں. جناب حالیہ بارشوں نے جو تباہی مچا رکھی تھی، اس سے بلوچستان میں جانی اور مالی نقصانات ہوئے. ان کا ازالہ ایسے نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لے کر گئے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا، لیکن ایسے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں وہاں پہ لوگوں کو جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا یہ نہیں ہے کہ آج دوائیاں دے دی یا پھر کھانے پینے کی کچھ اشیاء دیے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. جناب چیئرمین، جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا، تیار خوراک، خیمے، کمبل، یہاں تک کہ برتن وغیرہ، کپڑے ان کو مہیا کیا جائے، اور جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے ان کا ازالہ کیا جائے. ایک 10 لاکھ روپے کا اگر پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے، اس سے جناب وہ شہداء کی کیا شہداء وہاں پہ زندگی ملے گی؟ ان کے بچوں کو 10 لاکھ روپے سے ان کی زندگی بھر کی وہ جو کیا کہتے ہیں اخراجات ہیں وہ پورے ہوں گے؟ نہیں جناب، ان کو نوکریوں کی بھی ضرورت ہے. ان کی جو لیے میرا خیال میں 5 لاکھ روپے ناکافی ہیں، ان کو بڑھایا جائے. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے مال مویشی، جناب آپ کے علم میں ہمارے علاقے میں جو مالدار ہم ان کو کہتے ہیں جن کے مال مویشی ہوتے ہیں، بالکل وہ پورے کا پورا سال ان مال مویشیوں کو پالتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں تاکہ بڑی عید پہ، عید قرباں پہ ان کو کچھ ملے، اور پورا سال وہ اسی سے ہی گزارا کرتے ہیں. جناب آپ نے دیکھا ہے کہ کوئٹہ میں ایک مویشی منڈی